طاعته نجات للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعلیٰ سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری دے کر میں نے اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں کہ پروردگار عالم خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت کیا شان بیان کر رہا ہے اپنے دین اسلام کی۔ وَمَنْ يَبْتَغِ توجہ ہوئے کہ جملے کے اوپر وَمَنْ يَبْتَغِ اس نے کافی دیر کا سفر کر کے آپ کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ کلام اللہ کا ہے۔ جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، اللہ بول رہا ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، اللہ کے رب کائنات نے، پروردگار نے، خالق ارض و سما نے کیا شان کریمی ہے اس کی کہ سورہ واللیل میں کہتا ہے 12ویں اور 13ویں آیت، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی اور آپ جو پڑھا سورہ واللیل کی آیت، کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، لیکن ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیا انسان کر رہا ہے؟ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں۔ تو کتنا کریم ہے وہ اللہ
جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی. کتنا صاحب کرم ہے وہ اللہ جس نے ذمہ داری اپنے اوپر رکھی. اِنَّا بولتے رہنے میں خاصا اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، ہم ہدایت کریں گے، ہم ہادی بھیجیں گے، ہم رسول بھیجیں گے، ہم انبیاء کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آدم سے خاتم تک جو پورا سلسلہ نبوت آیا، یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ سلسلہ رہنمائی ہے. ہر نبی اپنے زمانے کا ہادی الی الحق بن کر آیا. ہر نبی اپنے زمانے کا حق کا راستہ دکھانے والا بن کر آیا. ٹھیک ہے نا؟ آدم بھی ہادی الحق، نوح بھی ہادی الحق. خود قرآن میں اللہ نے کہا سورہ انبیاء میں نبی کون ہوتا ہے، انبیاء کون ہوتے ہیں؟ کہتا ہے یہدون بامرنا. نبی وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر، ہمارے آرڈر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دے. قرآن بول رہا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے، اللہ کے آرڈر سے فریضہ ہدایت کو انجام دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، تو اب قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین. ہم نے قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت بنایا. تو کبھی کہتا ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت. پھر میں نے قرآن کھولا تو مجھے قرآن میں سورہ نحل میں آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون. ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنایا ہے ایمان والوں کے لیے. تو متقیوں کے لیے بھی ہدایت، ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت. پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جا کے قرآن چیک کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. ہم نے قرآن کو ماہ مبارک میں اتارا اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن متقیوں کے لیے بھی ہدایت، قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت، قرآن پوری انسانیت کے لیے بھی ہدایت. اور اب اللہ نے چیلنج کیا قرآن پاک کے اندر، کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ کہہ چکا لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے. یہ قرآن لا ریب ہے. اور اب سورہ بقرہ میں کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اے انسانوں، ان کنتم فی ریب، اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے، تو فاتو بسورۃ بمثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. سورہ بقرہ میں کہتا ہے، اگر سورہ بقرہ میں شروع میں کیا کہا؟ لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے. ریب کے معنی شک کے. لا ریب، اس قرآن میں ریب نہیں ہے. ان کنتم فی ریب، اگر تم کو شک ہے، اگر تم شک میں مبتلا ہو، اگر تم کو شک ہو گیا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے دلیل کے لیے ایک سورہ بنا کر لے آؤ. فاتو بسورۃ بمثلہ، اس جیسا، اس کی مثل ایک سورہ بنا کر لے آؤ. یہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے. اور جب میں نے قرآن کھولا پھر تو سورہ مبارکہ ہود میں 11واں سورہ، اس میں اللہ نے پھر چیلنج کر دیا. کہتا ہے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. اگر سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسے 10 سورے بنا کر لاؤ. وہاں کہا ایک سورہ بناؤ، یہاں کہا 10 سورے بنا کر لاؤ. 2 آیت ہو گئی. اللہ قرآن کی طاقت اور قرآن کی قوت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ ہمارا کلام نہیں ہے. اگر شک کر رہے ہو تو لاؤ دلیل کے طور پر ایک سورہ بناؤ، 10 سورے بناؤ. اور اب سورہ بنی اسرائیل میں عجیب شان سے چیلنج کیا. کہتا ہے رسول کہہ دو، رسول کہہ دو. کیا کہہ دو؟ قل، رسول کہہ دو. دیکھو کیا قرآن کی طاقت بتا رہا ہے اللہ. لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، وَالْجِنُّ، اور ساری دنیا کے جنات، جن جمع ہو جائیں. کتنی طاقت رکھتا ہے جن، ہے نا؟ ایک جن میں کتنی طاقت ہے. اللہ کہتا ہے ایک نہیں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کے جنات جمع ہو جاؤ. کس بات پہ جمع ہو؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ سب مل کر قرآن جیسا کوئی ایک کلام لکھ کر آئیں گے. لا یأتون بمثلہ، قرآن بول رہا ہے وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب، قرآن کے مثل کتاب بنا کر نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگرچہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. میں نے 3-4 آیتیں پڑھی. اللہ کہتا ہے ایک سورہ بناؤ،
اللہ کہتا ہے 10 سورے بناؤ، اللہ کہتا ہے اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لکھ کے لاؤ، اور فقط انسان نہیں، سارے جنات جمع ہو جاؤ، سارے انسان جمع ہو جاؤ، پاکستان کے سارے انسان، پاکستان کے سارے جنات، دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جنات جمع ہو کر کوشش کریں کہ قرآن جیسی ایک کتاب بنائیں گے۔ بھائی قرآن کے پوری جیسی کتاب بنانا تو دور کی بات ہے، ایک سورہ نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے، ایک حرف نہیں بنا سکتے، تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب تم اجماع کر کے قرآن نہ بنا سکو تو قرآن کا وارث کہاں سے بناؤ گے؟ میرے سامنے تشریف فرمائیں، بڑی دل جمی، بڑی بیداری کے ساتھ ان جملوں کو اپنے ذہنوں کو سپرد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بھائی ہر نبی پہ ہمارا سلام ہے، آدم پہ سلام، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، موسیٰ پہ سلام، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ایمان سب کے اوپر ہے۔ لیکن اب میں اپنے نبی کے حوالے سے آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ الحدید، سورہ الحدید کی یہ آیت جا کر قرآن میں چیک کریں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک جملے میں توجہ چاہوں گا انشاءاللہ، میرے بیدار مقصد میرے سامنے بیٹھے ہوئے بیدار سننے والے میرے بچے، نوجوان، بزرگ، میرا کوشش یہی ہوتی ہے مولا کے سلسلے میں کہ میں ایسا کوئی پیغام دوں قرآن مجید کا جو ہر ایک سننے والے کی ذہن میں اتر جائے۔ اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کس سے کہا؟ اے ایمان لانے والوں، رسول پر ایمان لاؤ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ٹرانسلیشن، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بس ہو گیا؟ نہیں، وہ آمنوا برسولہ، اے مومنوں، اے ایمان والوں، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان ہے بھی، ایمان نہیں بھی ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے فقط زبان سے محمد کا کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، دل سے رسول کا رسول مانو، دل سے نبی کی عزت کرو، دل سے محمد کا کلمہ پڑھو۔ فقط زبان سے محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، دل سے محمد پر ایمان لاؤ، دل سے محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ، دل سے محمد کی عصمت پر ایمان لاؤ، دل سے محمد کی ہدایت پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان لانے والوں، اے وہ جو ایمان لا چکے اور رسول پر ایمان لاؤ، تو ایمان ہے بھی، ایمان نہیں بھی ہے نا؟ تو فقط زبان نہیں، اللہ کہتا ہے واقعی ایمان لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ، سچا ایمان لاؤ ہمارے محمد کے اوپر۔ اگر تم نے واقعی ایمان لے آئے، اگر تم واقعی ایمان لے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کمال، اللہ رحمت العالمین پر اگر ایمان لے آئے تو وہ رحمان، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اللہ، وہ کائنات کا بادشاہ، وہ کیا کرے گا؟ اگر رسول پہ ایمان لے آئے، کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے تمہیں عطا کروں گا۔ اے ایمان لانے والوں، اگر واقعی، اگر حقیقی، اگر سچا ایمان میرے نبی پر لے آئے، اللہ کہہ رہا ہے وعدہ کرتا ہوں یؤتکم کفلین، میں کفلین
جہاں بھی واقعی رحمت، جہاں بھی واقعی ایمان ہوگا وہاں رحمت کے جو ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے کہا کفلین، رسول نے کہا حسنین. سلامت رہے، سلامت رہے. مولا بات رکھے. کتنی مشہور حدیث ہے میرے سننے والوں کے، ہر سننے والے کے ذہن میں، ہر انسان، ہر مومن کا عقیدہ ہے. میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ آیت و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے نا. جو قرآن کا ہے وہ ہمارا عقیدہ، جو حدیث کا ہے وہ ہمارا عقیدہ، جو ہمارا نبی کا ہے وہ ہمارا عقیدہ. میرے نبی نے، قرآن نے کیا کہا؟ اگر واقعی ایمان لے آئے اللہ کفلین دے گا، اپنی رحمت کے تو ٹکڑے عطا کرے گا. اور نبی نے کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو میرے دونوں نواسے ہیں نا، حسن و حسین، یہ دونوں جوانان جنت کی کیا ہے؟ سردار ہیں، سید ہیں. سلامت رہے، آباد رہے. مولا آباد رکھے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے کہا تھا کہ فلین، رسول نے کہا حسنین. علی والوں ایک دن تاریخ نے لکھا کہ میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں بٹھایا، آغوش میں بٹھایا، اور بٹھا کر ساتھیوں سے کہنے لگے کہ یہ جو میرا بڑا نواسا ہے نا حسن، یہ سر سے کمر تک مجھ سے مشابہ ہے، اور یہ جو چھوٹا نواسا ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ سے مشابہ ہے. اب سمجھ میں آیا رحمت کے دو ٹکڑے کیا ہیں؟ سر سے کمر تک حسن مجھ سے مشابہ، کمر سے پاؤں تک حسین مجھ سے مشابہ ہے نا. عجیب بات ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی والوں کے سامنے، نبی والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، میرے مولا حسن کے چاہنے والوں کے سامنے، میرے نبی کے ماننے والوں کے سامنے. جو میرے نبی نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں، جو میرے پیارے نبی نے کہا میں وہی سنا رہا ہوں، جو بیان پیغمبر ہے وہی بیان کر رہا ہوں میں. نبی نے کہا سر سے کمر تک حسن مجھ سے مشابہ، اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ سے مشابہ. نبی کے لیے کیا مشکل تھا یہ کہنا. دونوں نبی کے نواسے ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں معصوم ہیں، ہے نا؟ دونوں امام ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں ہادی ہیں، دونوں نبی کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے، توجہ، نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ جو میرا بڑا نواسا ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ سے مشابہ، اور جو چھوٹا نواسا ہے وہ سر سے کمر تک مجھ سے مشابہ. یہ نہیں کہا. نبی نے کہا جو سر سے کمر تک حسن رسول، کمر سے پاؤں تک حسین رسول. اس کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ کیا تھا کہ سر سے کمر کے درمیان ہے ہاتھ، اور کمر سے پنجوں کے درمیان ہے پاؤں. نبی نے بتلا دیا کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں. حسن سنو لکھے تو میں نے لکھا، حسین کربلا گیا تو میں کربلا گیا. دل کے کے ساتھ مجھے ہدیہ کرنا ہے اپنے اور نبی کے. یہ جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سننے والے، ان کو ہدیہ کرنا ہے. دیکھیے اب ذکر آیا ہوا نبی کا. اب آپ ایکو کر کے تھوڑا سا کیا کہا اللہ نے؟ اے ایمان لانے والوں کس پر ایمان لاؤ؟ رسول پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کا ایک پیغام ہے، ذرا سا باریک ہے، ذرا سا نازک ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اتنے بیدار سننے والے جب بیٹھے ہوں اور ہر جملے کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، تو ذرا میرے ساتھ یہ گا تھوڑی سی گفتگو باریک سی ہوگی، لیکن جب لطف لیں گے جب میں ادھر نکالوں گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے نبیوں کا نام بھی لیا، ان کا ذکر بھی کیا. 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، سب کا نام نہیں ہے، سب کا نام نہیں لیا اللہ نے. چند نبیوں کے نام لیے ہیں، چند انبیاء کے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ان کی رسالت کا اعلان بھی کیا ہے، ان کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں
یہ آیت جو پڑھی میں نے آپ کے سامنے، ایمان لوالو ایمان لاؤ رسول پر، ہے نا، سورہ حدید کی آیت ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ 5واں سورہ. حوالہ دے دیا تھا کہ آسانی ہو جائے 5واں سورہ نکالیں اور اس پہ جا کر یہ آیت چیک کریں، ٹھیک ہے نا. اب سنیے گا، میں نے پہلے آپ سے کہا ہوا ہے تھوڑا سا باریک پیغام ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ساتھ دینا شرط ہے، انشاءاللہ لطف لیں گے. اللہ کہتا ہے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا اللہ نے سورہ مائدہ میں، تو جانتے کس شان سے کیا؟ کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. یہ جو عیسیٰ ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے رسول ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اللہ کہتا ہے عیسیٰ میرے رسول ہیں. میں نے ترجمہ تو کر دیا لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کیا میں نے، اس لیے کہ آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم، وہ عیسیٰ رسول ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. عیسیٰ اللہ کے رسول ہے یہ نہیں کہا. قرآن میں کوئی لفظ کوئی جملہ اللہ بے حکمت استعمال نہیں کرتا. کہتے تھا کہ مل مسیح اللہ رسول، عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، کیا خرابی تھی اس میں، ہے نا؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم، وہ عیسیٰ میرا رسول ہے جو مریم کا بیٹا ہے. عجیب بات ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے سمجھ نہیں تو مجھے کہنے دیں، جب اللہ نے میرے پیارے محمد کا ذکر کیا تو کیا کہتا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یہ نہیں کہتا کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں. توجہ کریں، میں سوال کر رہا ہوں سارے سوتے والوں سے، بھائی کہاں ہے دکھائیں مجھے قرآن میں رکھا وما محمد الا رسول. ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں، وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہا، نام لے کے سامنے کیا کیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. عجیب بات ہے. اور نبیوں کا ذکر کیا، ان کی ماں کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب عیسیٰ کا ذکر کیا تو کہنے کا وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے وہ اللہ کے رسول ہے. اس میں راز کیا تھا؟ پروردگار تجھے کہنا تھا کہ عیسیٰ رسول ہے تو کیا کہتا؟ جیسے محمد رسول ویسے عیسیٰ رسول. کہا نہیں، یہ نہیں کہا. کہنے لگا وہ عیسیٰ رسول ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. اب میں نے ابھی آپ سے کہا تھا قرآن میں اللہ کوئی جملہ بے حکمت استعمال نہیں کرتا. اس میں راز کیا تھا کہ مریم کا نام ذات میں رکھا، مریم کے بیٹا ہونے کا ذکر ساتھ میں کیا. راز یہ تھا کہ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے بالوالدین احسانا، اے انسانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ماں کا ذکر بھی ساتھ میں کیا، باپ کا ذکر بھی ساتھ میں کیا، کیونکہ ماں باپ دونوں انسان کے وجود کا سبب ہے. تو ماں کا ذکر بھی ساتھ، باپ کا ذکر بھی ساتھ، ہے نا. تو چونکہ دونوں انسان کے وجود کا سبب ہے اس لیے دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. قرآن میں اللہ نے بار بار عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کہا کہ یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. بتانا یہ تھا کہ اگر اس کا کوئی باپ ہوتا تو اس کا نام دیا جاتا. جو فرمایا اپنے جملے کے اوپر، یہ باریکی، یہ نزاکت، یہ حکمت، یہ مصلحت کہ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کا نہیں کہا، کہنے کہ وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو ابن مریم کہہ کے بتایا کہ اگر اس کا کوئی باپ ہوتا نعوذ باللہ، ہے نا، تو اس کا نام کیا جاتا. جیسے مریم کا نام لیا، جیسے میں نے والدین نے کہا ہے ماں باپ کا نام ساتھ کیا تو اس کا اگر کوئی باپ ہوتا تو اس کا نام بھی لیتا. یہ تو ایک رخ تھا، یہ ایک رخ تھا اس تصویر کا کہ مریم کا نام کیوں لیا. اور اب دوسرا رخ بیان کروں. اللہ نے بار بار ابن مریم قرآن میں کہا. ترجمہ کیا ہے ابن مریم کا؟ مریم کا بیٹا. تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں سامنے والے، یہ سارے بول رہے ہیں، آپ سب سارے خاموش بیٹھے ہوئے. اتنا میں وضاحت کر رہا ہوں، اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کو جملہ دیا کر رہا ہوں. یہ باریک بات تھی تو میں نے آپ سے کہی ہے. اب یہ جملے کو سنبھالیے گا. اللہ نے بار بار مریم کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، وہ رسول ہے. جو ابن مریم ہے وہ رسول ہے. یہ کیوں بار بار اللہ نے کہا؟ بھائی کہنے تھا عیسیٰ رسول ہے. ایک رخ تو میں نے بتا دیا. دوسرا رخ یہ ہے کہ عیسائی جہاں عیسیٰ کو مریم کا بیٹا مان رہے تھے، وہی نعوذ باللہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، مریم کا بیٹا بھی ہے. اللہ نے کہا ہوش میں آؤ، یہ جسے تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو یہ ابن مریم ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور مریم ہے انسانوں میں، تو اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو وہ انسانوں میں
سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آ گیا؟ تو جب کہو جو کرے تم نے پائے، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جو کسی انسان کے پیٹ سے نکلے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا. نہیں معلوم میں آگے پڑھوں نہیں پڑھوں، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. ہمیں اللہ نے دلیل دے دی کہ یہ مریم کے بدن سے نکلا ہے. یہ عیسیٰ جسے تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، ہے نا، اللہ اس کا باپ نہیں ہے، اللہ اس کا والد نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مریم کے پیٹ سے نکلا، یہ مریم کے بدن مطہر سے نکلا. تو جو کسی انسان کے پیٹ سے نکلے خدا اس کا باپ نہیں ہوتا اور وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا. تو میری سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا کہ خدا نہ مادی باپ ہے نہ مانوی باپ ہے. کوئی کہے جناب خدا مادی باپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا بھائی مادی باپ تو اس وقت بنے گا خدا جب خدا مادہ ہو. مادہ تو ہم ہے نا، مادہ تو یہ مائکروفون ہے، مادہ تو یہ ممبر ہے، مادہ وہ میٹر جو کسی جگہ میں آ جائے. خدا نعوذ باللہ لامکان ہے. خدا کرے جملہ پہنچے جو میں نے جملہ کہا آپ نے غور نہیں کیا. خدا لامکان ہے، خدا لا زمان ہے، خدا لا زوال ہے. وہ کسی مکان میں، کسی میٹر میں، کسی مادے میں نعوذ باللہ محدود نہیں ہوتا. خدا محدود ہے. جملہ پہنچ رہا ہے والوں، تو خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا کسی کا باپ نہیں بنے گا، مادی باپ نہیں بنے گا. اس لیے خدا مادہ نہیں ہے. آپ کو صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اللہ مادی باپ نہیں ہے، لیکن خدا کو مانوی باپ ماننے میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا مانوی باپ اگر نعوذ باللہ خدا ہوتا تو وہ مانوی باپ محتاج تھوڑی ہے کہ مریم کے ذریعے پیدا کرے. میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے، آپ غور نہیں کرتے جو کہ پیچھے والوں. میں نے کہا جناب مانوی باپ بننے کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر خدا نعوذ باللہ مانوی باپ ہوتا تو مانوی باپ محتاج تھوڑی ہے کہ وہ نعوذ باللہ کسی عورت کے ذریعے، کسی مریم کے ذریعے پیدا کرے. وہ تو جیسے چاہے پیدا کر دے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی فوج سے جیسے پیدا کر دے. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے خدا نہ مادی باپ ہے، خدا نہ مانوی باپ ہے. اگر سامنے والے خاموش رہے تو مجھے افسوس ہوگا. پوری طاقت لگانا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے نا، خدا نہ مادی باپ ہے، خدا نہ مانوی باپ ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ کے وجود میں ایک مریم کے آنے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تو جہاں تنہا ماں درمیان میں آ جائے، مریم آ جائے، تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. تو جس علی کے وجود میں ابو طالب جیسا باپ، بنت جیسی ماں ہو، وہ خدا کیسے بن جائے گا؟ ماشاءاللہ حیدری. جب عیسیٰ اللہ کا بیٹا بات کر تھوڑا سا جس کر کے رکھتے ہیں، میں پلیز اپیل کر رہا ہوں آپ سے، میں تھک رہا ہوں، میں پڑھتی پاؤں گا اگر آواز ایسا رہی تو ابھی مجھے پڑھنے کو جھولے تھوڑا دیر سے رکھے بس تاکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بہت مشکل بات تھی اور آپ نے بڑی آسانی سے ماشاءاللہ اپنے ذہنوں کے آواز سے اور خراب ہو گئی اور بات نہیں کر پوری بات آپ نے اپنے ذہنوں کو سپرد کر لی ہے. اور اب میں دائیں بائیں نہیں جا رہا، یہ جو ٹاپک چھیڑ دیا میں نے اسی ٹاپک کو آگے لے جا رہا ہوں. بس شرط ہے میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ میں پھر جا رہا ہوں. جہاں درمیان میں تنہا مریم ماں آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے خبردار اس کو اللہ کا بیٹا مت کہنا. اس لیے یہ نکلا ہے مریم کے پیٹ سے اور مریم ہے انسان ہو، تو جس کی ماں انسان ہو نعوذ باللہ کیا اس کا باپ خدا ہو جائے گا؟ ہے نا؟ اللہ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اب پھر چلے اس آیت کی طرف. میں نے جب سورہ مریم کھولا تو اس میں بھی اللہ نے یہی کہا، 19واں سورہ، ذالک عیسیٰ ابن مریم. یہ جو عیسیٰ ہے نا، یہ کون ہے؟ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے. پھر ایک لطف والا جملہ آ رہا ہے، پھر ایک طاقت والا جملہ آ رہا ہے، پھر ایک نقطہ کا پہلو نکل کے آ رہا ہے، پھر ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میرا ساتھ دے گا، بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، جتنا آپ نے سن لیا ہے بہت بیداری سے سنا ہے. جتنے میرے میرے بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تاکہ میں تھکوں نہ اور آپ کو پیغام پہنچا دوں. اللہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے سورہ مریم میں. اور سورہ مائدہ میں کیا پڑھا؟ میں نے بھی آپ کو پڑھی، مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے. اب میں نے ہاتھ جوڑے، توجہ، میں نے ہاتھ جوڑے اللہ کی بارگاہ میں
اور کہا پروردگار تم نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا، لیکن وقت نہیں ہے، بس یہ موضوع چھیڑ دیا ہے تو اس کو سمیٹنا بھی ہے، میرا ساتھ بھی کہا، میں نے کہا پروردگار تم نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا، مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں یہ عیسیٰ کی تعریف ہے نا؟ کہاں تعریف ہے؟ عیسیٰ کی رسالت کا اعلان، ان کے رسول ہونے کا اعلان، یہ عیسیٰ کی تعریف ہی تو اور کیا ہے؟ عیسیٰ کی مدح ہے، عیسیٰ کی مدحسن ہے، عیسیٰ کی تعریف ہے۔ میں نے ہاتھ پھر ہاتھ جوڑے، توجہ والی بات خیال میں کہا، میں نے کہا پروردگار تو نے عیسیٰ کی تعریف کی ہے اور تو نے نام لیا ہے مریم کا، تو مریم کا تو کوئی شوہر نہیں تھا، یہ عیسیٰ کی تعریف میں مریم کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا خبردار خبردار خاموش رہو، میں نے مریم کا نام اسی لیے لیا کہ اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا تو نام نہ لیتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے آپ کے اپنے ہاتھ والی بات میرا ساتھ رہنا، مجھے کوئی جملہ کہنا ہے، مجھے قرآن سے جملہ نکالنا ہے، کہا خبردار خاموش، کبھی اس جملے کو اپنی زبان میں نہ لے کے آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پروردگار دلیل دے دے، کہا اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا، خدا کرے جملہ پہنچ جائے یہاں سے آخر تک، اگر مریم کے کریکٹر میں ذرا بھی عیب ہوتا، ذرا بھی نقص ہوتا تو میں تعریف میں مریم کا نام لے لیتا۔ مریم کا نام لینا دلیل ہے کہ مریم کے کردار میں عیب ہے۔ اب میں علی والوں جملہ کہہ رہا ہوں، مریم پہ میرا سلام، عیسیٰ پہ میرا سلام، آدم پہ میرا سلام، نوح پہ میرا سلام، کیا میرے نبی سے کوئی افضل ہے؟ نہیں نا؟ فیصلہ کرنا ہے، مل کر اپنا صادق کرنا، سب انبیاء پر ہمارا سلام، لیکن ہمارے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ محمد ہے میرے میرا نبی ہے کائنات کا سب سے بڑا فضیلت والا۔ اب تو جہاں بیٹھا ہے وہ بیٹھ جائے، یہ اتنی باریک بات ہے، یہ بچے اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، اب پلیز 5-7 منٹ میرے ممبر رہ گئے اور میں اس بیان کو کبھی نہیں کروں گا۔ آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو مجھے بول کے بتائیے گا تاکہ میں جملے آگے بڑھا سکوں، اور اگر تھک گئے تو ختم ہو جائے گی۔ دیکھو میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ان کو کھول رہا ہوں اور استدلال جمع کر کے آپ کو کیا کر رہا ہوں۔ ذرا بھی اگر میں ڈسٹرب ہوں یا آپ ہوں گے استدلال ضائع ہو جائے گا۔ میں دوسری چیزیں لفاظی بھی کر سکتا ہوں، پڑھ کے میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن جب قرآن کا پیغام ہے تو میرے ساتھ رہے۔ بات ہو رہی تھی اللہ کی کہ پروردگار سب سے بڑا کائنات میں ہے محمد، ہے نا؟ تو نے محمد کا ذکر کیا، بابا محمد اللہ رسول، ماں کا نام نہیں لیا، باپ کا نام نہیں لیا، ابن آمنہ نہیں کہا، ابن عبداللہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کان کو ہاتھ لگا کے کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، نقل کفر نوازہ، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نعوذ باللہ نستغفر باللہ میرے پیارے محمد کی کوئی توہین کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے نا، خدا لعنت کرے توہین کرنے والے پر محمد کی، لیکن اگر کوئی توہین کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جانتی ہیں محمد کون ہے؟ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں۔ بھئی ابو لہب کیا چچا نہیں ہے؟ چچا نہیں، تو وہ چچا ہوا تو یہ کیا ہوئے؟ بھتیجے ہوئے۔ اب سننے والے کہہ رہے جناب ہے تو یہی، لیکن کوئی کہے گا نہیں، کیوں نہیں کہے گا؟ یہ کہہ کر محمد کا تعارف کوئی نہیں کرائے گا کہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں، کیوں نہیں کرائے گا؟ اس لیے کہ اس تعارف میں توحید کا پہلو ہے۔ جملہ مکمل ہو گیا، علی والوں اور نہیں کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں میں بزرگوں ساتھ ہو، میں نے کہا جناب وہ ابو لہب کون تھا؟ کہا چچا تھا۔ میں نے کہا چچا تو مجھے رشتے میں کیا بنے؟ کہا یہ بھتیجے ہوئے۔ میں نے کہا کہو گے ابو لہب کے بھتیجے؟ کہا خبردار زبان کو بند رکھو، کبھی بھی محمد کا تعارف یہ کہہ کے نہ کرانا کہ ابو لہب کا بھتیجا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس تعارف میں، اس انٹروڈکشن میں توحید کا پہلو ہے، تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم، آواز ایسی رکھے گا، مجھے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا۔ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا۔ اب میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پروردگار تو عالم الغیب تھا، تجھے پتا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی ان کا فاتح علی ہوگا، فاتح بدر بھی علی، فاتح احد بھی علی، فاتح خندق بھی علی، فاتح خیبر بھی علی۔ تو پروردگار ہجرت کی رات جب فرشتوں کو بھیج رہا تھا علی کے پاس تو کہہ دیتا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو اور یہ کہو کہ اے ابو طالب، اے فاتح
पढ़ दूं थोड़ा सा और आवाज आपने बहुत डिस्टर्ब की हुई है, तेज करके नहीं छोड़ रहे आवाज को, आगे पीछे शुरू में सही रखी हुई थी, बाद में खराब हो गई। अब मैं क्या करूं, पढ़ूं ना पढ़ूं बताएं सुनने वाले, रहमत ना हो तो मिलके बुलंद तरीन सलवात पढ़ते मोहम्मद। आपसे बोलो बयान आखिरी मंजिल तो करीब हो रहा है, लेकिन एक और इस्तेदलाल है जो मेरे ज़हन में है और चारों को आप उस इस्तेदलाल को आप तक मुस्तकिल करो। तो जो है सुनने वालों, और मेरे साथी का जितना मैं पढ़ना था मैंने पढ़ दिया है, लेकिन अब ये कीमती जुमला है, खुदा करे मैं पहुँचा सकूँ और आप समझ सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह से मदद मांग कर, मासूमी से तायद मांग कर ये जुमला हदिया कर रहा हूँ ताकि बयान पहुँच जाए और मैं मजलिस को आखिरी मरतबा करीब कर लूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह ने क्या कहा फरिश्तों को कि जाओ जाकर हिजरत की रात अली को जाकर तबरीक पेश करो, तबरीक है मुबारकबाद दो, और मुबारकबाद क्या कहो कि भाई बाद में ज़ौज बतूल बनने वाला है तो कहो ज़ौज बतूल मुबारक हो, खैबर फतह करेगा शादी के लिए तो कह दो जाके फातिह खैबर मुबारक हो, है ना। मुहाफिज रसूल है तो मुहाफिज रसूल तुझे मुबारक हो। नहीं, फरिश्तों ने आने के बाद ना बदर का जिक्र किया ना उहद का, थक गए मेरा सुनने वाले, लेकिन मैंने कहा था कोई उठे ना फिर उठे आगे पीछे तवज्जो रखे, जुमला जाए ना हो जाए। ये पूरी तवज्जो से मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ कि आपने इतनी मेहनत की है कि मेहनत रायगा ना जाए। मैं कोई नई आयत पढ़ रहा हूँ, ना कोई नया उन्वान है, ना कोई नया मौजूद है, जितना आपने सुन लिया है मेहनत के साथ इसी जुमले को आगे बढ़ाकर बयान के वक्त, और जो अब तक नहीं बोला उतना मेरे साथ बोले, ताकि जुमला मैं थक रहा हूँ, इतना माइक की खराबी के बावजूद आपने मेरा साथ दिया है ना। अब जो आवाज़ आ रही है इसको गनीमत समझें जितना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए। मैं बार बार 4-5 बार अपील कर चुका हूँ, ज़ाया होगा तो मुझे अफसोस होगा। वो जुमला ये है कि फरिश्तों ने आके कहा बखिल बखिल लका यबना अबी तालिब। ये बखिल बखिल के माने क्या है? ये तो बड़ा मशहूर है, बखिल बखिल, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के बेटे, तुझे मुबारक हो, मन मिस्ल का तेरे जैसा कोई नहीं है। माइक की आवाज फिर साफ नहीं आ रही है, अभी तक साफ नहीं हो पाई की जगह पर। मैं रुका हुआ हूँ कि माइक सही हो तो मैं जुमला पहुंचाऊं। आप मेरा साथ देते रहने वालों, आप मेरा साथ देते रहे, बस मैं इसको आगे पीछे ना करें, ऐसे रोक दे ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए और मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। बखिल बखिल लगा जबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, ऐ फरजंद अबू तालिब, ऐ इब्ने अबू तालिब, तुझे मुबारक हो, मन मिस्लों का तेरे जैसा कौन है। तूने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका, तूने वो कारनामा अंजाम दिया जो कोई नहीं कर सका। मुझे बताओ ये ऐलान किसने किया? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने किसने कहलवाया? अल्लाह ने। तो ये ऐलान फरिश्तों का नहीं था, ये ऐलान था अल्लाह का। क्या ऐलान था? कि तेरे जैसा कोई नहीं है। और जो कुरान में ऐलान हुआ ईसा का, वो ऐलान किसका है? वो कुरान का नहीं है, तो कुरान में, लेकिन ऐलान अल्लाह का है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो मरियम का हवाला दिया, जब अली के फजाइल सुनाए तो अबू तालिब का हवाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है। मुझे एक जुमला बोले दो, जब अल्लाह ने ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो कहा ये इब्ने मरियम है, जब अली के फजाइल सुनाए तो कहा ये अबू तालिब का बेटा है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब ईसा का जिक्र किया तो कहने लगा कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, ईसा रसूल है और ईसा जैसे बहुत से रसूल गुजर गए थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो मरियम का नाम लिया उस ईसा के साथ जिसके जैसे थे, और अबू तालिब का नाम लिया उस अली के साथ जिसके जैसा कोई नहीं। दो चीजें थी, एक इमामत, दूसरे खून। इमामत मीरास मोहम्मद, खून मीरास अबू तालिब। हुसैन ने करबला की जंग इमामत से नहीं अपने खून से जीती। आपके दिल पर चोट लगी, लेकिन मैं मौला हसन के मसाइल नहीं पढ़ा थी, जिसमें जारी रहेगा आखिर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जो जुमला कह रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के उस जुमले को आगे बढ़ा रहा हूँ। आशूर के दिन करबला में
بچے ابو طالب کے خاندان کے قیدی بنائے گئے. ان کی تعداد جانتے ہو 60 سے زیادہ, 40 سے زیادہ بیویاں, 18 جوان, 64 بچے خاندان ابو طالب کے قیدی ہوئے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کوئی 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنا. کربلا سے کوفہ سے شام تک 32 منزلیں تھیں. بچوں کو سنا رہا ہوں, بچوں کو کہہ رہا ہوں 32 منزلیں مطلب جانتے ہو ایک دن میں اونٹ جتنی مسافت فاصلہ طے کرتا تھا وہ کہلاتی تھی ایک منزل. تو کوفہ سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اور جانتے آل محمد کو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے, ناقے تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے, ناقے تیزی سے دوڑ رہے تھے, بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے, مائیں چیختی رہتی, قافلہ بڑھتا رہتا. خدا معلوم, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے ہی کوئی لمحہ تھا, ایسے ہی کوئی وقت تھا, قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ مختر کہتا ہے کہ شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. رونے والوں, اس چھوٹی بچی کا حق تو یہ ہے نا, 3-4 سالہ بچی جس کی شام میں قبر ہے, اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ گود میں چلے. لیکن میں تمہیں جملہ سناؤں, مختر کہتا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. عجیب ہے نا, ماتم کر رہے ہو, تمہارے اللہ ماتم کو قبول کرے. عجیب ہے نا, بچی اکیلے ناقے پر رسیوں سے باندھی گئی. سنو کہ بچی پھر کھلی کیسے؟ قافلہ چلا, بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی, سینہ بھی لہو لہان تھا. خدا اپنی پسند قبول کرے. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفہ میں رک گیا اور پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب, آج بھی شہر حمص ہے, شہر حمص کے قریب نمبر چھوڑا ہوں میں. بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. بیٹیوں والوں اس جملے کو پوری حساب سے سننا. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ اس ناقے پر تھی, دیکھا کہ ناقہ خالی ہے. جب بی بی نے ناقہ خالی دیکھا اپنے کو پھر گرا دیا, اپنے کو پھر گرا دیا. میرے مولا سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا, اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی, ہاتھ دونوں رسیوں سے بندھے ہوئے. بی بی زمین پر آئی, اٹھ کر کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث علی کی بڑی بیٹی اٹھ کر کھڑی ہوئی. خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. آخری جملہ, اور اٹھ کے کہنے لگی قافلہ اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سنو گے جملہ, سید سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے کے لیے. بچی غائب تھی نا, ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے کے لیے. کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا, تم جب قافلے کے پاس ٹھہر. شہزادی زینب چلی, شہزادی ام کلثوم چلی. مدد کرو گے نا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا عائشہ تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی, لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتے ہوئی چلی, سکینہ سکینہ, اگر میری آواز